شام سے ایک فوج آ رہی ہے. اگر تم لوگ یہ جو ریولوشن لانے کی کوشش کر رہے ہو, یہ جو بغاوتیں کر رہے ہو, اگر تم لوگ سیدھے نہیں ہوتے تو شام کی فوج آ کے تم لوگوں کا کلا کما کر دے گی. امام کی سٹرگل ایکسٹرنلی پولیٹیکل ہے, انٹرنلی اسپرچول ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بار بار ہمیں ذہن میں رکھنی کانسیپٹ چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا یہ پوائنٹ. ہاں, یہ بات آگے بھی اسٹیبلش ہوگی, لیکن یہ بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل لیول کے اوپر وہ پالیٹکس لگ رہی ہے, حقیقت میں وہ ایک روحانی سٹرگل ہے. ٹھیک ہے. امام علی مقام مکہ سے نکلتے ہیں. اب جو امام کی جرنی ہے نا, امام کی جرنی کو ہم 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امام کا مدینہ سے مکہ جانا, ٹھیک ہے. امام کا مکہ میں قیام, ٹھیک ہے. امام کا مکہ سے عراق کی طرف جانا, ٹھیک ہے. اور عراق میں ایک جگہ ہے اسے منزل زبالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبالہ میں امام کا خطبہ, اور زبالہ سے پھر ان کو انفارچونیٹلی کربلا کی طرف جانا پڑا. یہ امام کی موٹے موٹے سٹیپس ہیں امام کی جرنی کے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں یہ سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں, بہت سے لوگ امام علی مقام کو روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں. ابھی اکثر لوگ یہ سوال بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جی جب جلیل القدر شخصیات امام کو روک رہی تھی تو امام رک جاتے, امام کیوں جا رہے تھے؟ یہ ایک سوال ہے نا, ایک عام ایک ریڈر کے لیے یا ایک ویور کے لیے. دس از اے ویری ریلیونٹ کوسچن. وہ جو خواب تھا وہ بھی آ چکا ہے کہ وہ بھی آنا ہے؟ ہاں, وہ آئے گا. وہ بھی آنا ہے. بہت سی چیزیں آپ کو ماشاءاللہ مصطفیٰ پہلی ماشاءاللہ میں نے بتایا کہ بس ایک نیت کی. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں, اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں, پروفٹ کی مشہور حدیث الثقلین ہمارے ذہن میں ہو. I am leaving behind 2 weighty things. میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, یہ سنن ترمذی میں بھی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے, مستدرک للحاکم میں بھی ہے. اہل سنت کے ٹاپ کے ہمارے محدثین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث اپنے مصادر کے اعتبار سے, سورسز کے اعتبار سے, وہ جو دوسری حدیث ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری سنت, اس سے زیادہ جید اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی مصادر کے اعتبار سے زیادہ ویلڈ اور اوتھینٹک حدیث ہے. یہ حدیث کا اشارہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ جب امام علی مقام جو کہ اہل بیت کی فیملی کا ممبر ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی جو تعویل وہ کریں گے وہ تعویل میرے اور آپ پر بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. بیکاز ہی از پارٹ آف اہل البیت. اور جن کے بارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھے ملیں گی. اب قرآن کی وہ تعبیر جو اپنے زمانے میں حسین ابن علی کریں گے وہ سب کے لیے بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو, وہ اکثر کہتے ہیں ترجمہ کون سا پڑھیں. سو یہ جو بات ہے یہ بڑا زبردست, جی وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل, بے شک وہ اپنا ایک اینگل ہے. لیکن جب اہل بیت کی تفسیر آپ کے پاس موجود ہے یا اہل بیت کا طرز عمل آپ کے پاس موجود ہے, یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ یونیورسل لینس کے پر بات ہو رہی ہے کہ جب اہل بیت کا کوئی فرد موجود ہے اور رسول پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو I will have to follow that interpretation of Quran which is in line with the attitudes of اہل البیت. تو جیسے مولانا مودودی نے یہ جملہ قائم کیا, ان کے جملے کا ایک ورژن ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ امام حسین کو روک رہے ہیں, امام حسین رک نہیں رہے. سوال یہ ہے کہ جب امام حسین جا رہے ہیں تو سب جا کیوں نہیں رہے ان کے ساتھ. یہ ہے ایک سوال, کوشچن یہ ہے. اگر اس حدیث کی روح میں, ہاں یہ دس از دا کوشچن. اگلا آپ کو مطلب میرا اگلا سوال کیا تھا کہ صحابہ اکرام جو صحابی رسول یہاں رہ گئے تھے انہوں نے کیوں نہیں بہت سے, دیکھیں ایک بات اور بھی ہے اس میں, 2-3 باتیں ہیں. بہت سے صحابہ بہت ایجڈ بھی تھے. خود امام علی مقام اپنے مڈ 50s میں تھے. ٹھیک ہے نا, امام علی مقام نواسہ رسول تھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مڈ 50s میں تھے. بہت سے صحابہ جو تھے وہ ایجڈ تھے, بہت ضعیف تھے. ٹھیک ہے. وہ فزیکلی اس طرح کی اسٹرگل. نمبر آپ کے دماغ میں ہے؟ بہت سے صحابہ تھے. تھے. حضرت انس بن مالک تھے, سہل بن سعد سعدی تھے, جلیل القدر صاحب ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری تھے, کچھ بلائنڈ ہو چکے تھے.
ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سارے صحابہ کو یزید کے نعوذ باللہ حامی نہیں تھے. یہ بات اہم ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ ان کا جو اینگل تھا وہ ایک ہیومن اینگل تھا کہ نواسہ رسول مشکل میں نہ پڑ جائیں. وہ ایک ہیومن اینگل بھی تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن جو عظمت کا جو درجہ رب العزت نے سرکار دو عالم نے جناب امام علی مقام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ درجہ پھر امام علی مقام کا ہی ہے. اور انہوں نے پھر اسی طرح کا ایک بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل بھی دینا تھا. تو سب سے پہلے امام علی مقام جب مدینے سے نکلے ہیں تو آپ کے ہاف بردر حضرت محمد حنفیہ نے آپ کو روکا. حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے جو کہ بی بی فاطمہ سے نہیں ہیں, آپ کے ہاف بردر ہیں, انہوں نے کہا کہ سر آپ نہ جائیں. اور اس طرح کے معاملات کی انہوں نے طرف اشارہ کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. اور یہ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ نے جو بھی کہتا تھا تو امام علی مقام فرماتے تھے کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی, بہت اچھی نصیحت کی آپ خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, آپ اکنالج کرتے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر کی طرف سے آتا ہے. اچھا اب آپ مکے میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. مکے میں آپ 2 مہینے رہے. مکے میں جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ تشریف لے کے نہ جائیں. جناب عبداللہ ابن عباس جو کہ مولا علی کے فرسٹ کزن ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں, آپ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں. عراق کی طرف تو بالکل نہ جائیے گا, مجھے اچھے خیالات نہیں آ رہے, مجھے اچھی فیلنگز یا اچھی وائبز نہیں آ رہی. بڑے جلیل القدر ان کا بڑا مقام تھا. امام علی مقام کو جب لوگ روکتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی. اور شروع میں امام علی مقام کا کہیں جانے کا کوئی پلان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. مگر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. عراق کا شہر کوفہ ہے. کوفہ کے لوگ امام علی مقام کو جب جانتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں تو ان کے سردار آپ کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بیسڈ آن انجسٹس ہے, یہ انجسٹ گورنمنٹ ہے. اور اس گورنمنٹ کے خلاف اگر امام آپ نے لیڈ نہ کیا تو ہم قیامت میں آپ کو پوچھیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک امام عادل, ایک عادل امام چاہیے, ایک جسٹ امام چاہیے, لیکن اگر آپ لیڈ نہیں کریں گے تو ہم قیامت میں آپ سے سوال کریں گے کہ آپ اس نظام کے خلاف آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور بوریاں بھر بھر کے امام علی مقام کو خطوط آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ریلیجس آبلیگیشن ہے. جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن کا پرنسپل کیا ہے, اگر تمہارے پاس ظلم کے خلاف ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, ورنہ زبان سے روکو, ورنہ دل سے برا, اور وہ تو سب سے ادنا درجہ ہے نا. تو اب امام علی مقام کو ریسورسز کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ابھی بھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ خلیفہ بنیں گے, فور دیٹ میٹر. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نظام کو بہرحال ٹاپل کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو سسٹم آف گورننس ہے, جو خلافت راشدہ کا سسٹم ہے, جو اس کے بالکل برعکس کھڑا ہوا ہے. اب امام علی مقام کو یہ خطوط آ رہے ہیں. امام علی مقام ان کے طرز عمل کو جانچنے کے لیے اپنے برادر کزن جناب مسلم ابن عقیل کو عراق کی طرف روانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ جا کے ادھر صورتحال کو دیکھیں. اور مکہ میں کسی نے ان کو نہیں کہا بیعت کرنے کی کوئی بات اس طرح؟ مکہ کے گورنر نے بھی کہا, لیکن مکہ میں وہ پریشر اس درجے کا نہیں ہے مدینہ میں آ رہا تھا, جو مدینہ میں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مکہ بہرحال جائے امان کا ایک سٹیٹس ہے نا, تو یہاں پر پریشر ڈالنا نسبتاً مشکل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, ٹائم آگے بڑھ رہا ہے, حج کا زمانہ آ رہا ہے, تو ایک پلاٹ یہ بھی ہے کہ حج کے دوران امام علی مقام کو شہید کیا جائے اور کلرز کا پتہ ہی نہ چلے, کیونکہ اتنا رش ہوگا اس دور میں, طواف کرتے وقت کوئی خنجر مار دے, کچھ کر دے, پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. تو ایک اب یہ سائملٹینیسلی پلاٹ یہ بن رہا ہے کہ ان کو ویسی راستے سے ہٹا دیا جائے اور کلرز کا بھی نہ پتہ چلے کہ who killed him. ایک سازش وہ بھی چل رہی ہے. اب دیکھیں پیرلل معاملات ہو رہے ہیں. مسلم ابن عقیل عراق چلے گئے. ٹھیک ہے. امام علی مقام کو لیٹرز آ رہے ہیں. امام علی مقام کی میٹنگز ہوتی ہیں. عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ میں ہیں, وہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں, حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں, وہ بھی یزید کے خلاف ہیں. امام علی مقام یہ یزید کے خلاف ہیں. امام علی مقام مدینہ کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو, ادھر کشت و خون نہ ہو. مکہ المکرمہ کے اندر مسلم ابن عقیل جب جاتے ہیں
تو مسلم ابن عقیل کا شاندار استقبال ہوتا ہے. ہزاروں لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم ابن عقیل امام علی مقام کے حوالے سے ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس کو ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو ایگزسٹنگ گورنر ہے نعمان بن بشیر سافٹ ہیں، تو ان کی جگہ کوئی سخت گورنر لگایا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر نامزد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد تاریخ کا ایک اور کرخت ترین، he is an absolutely callous man, he is a cruel man. تاریخ میں جو اس کے جرائم ہیں، جو اس کے مظالم ہیں، اس کے باپ کے مظالم ہیں، وہ ایک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا. تو دیکھیں یزید اس شخص کو اب کوفے کا گورنر نامزد کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، اس کو جب گورنر نامزد کیا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ پورے کوفہ کے لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں. کوفہ والے منتظر ہیں کہ امام، اور حضرت مسلم ابن عقیل لیٹر لکھ دیتے ہیں امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں، پیپل آر ریڈی، پیپل وانٹ ٹو ویلکم. وائٹ گرین فلیگ. ہاں آپ آئیں، گرین سگنل، آپ تشریف لے آئیں. امام علی مقام امام حسین اب اس لیٹر، جو وہ لیٹر ان کو موصول ہو گیا ہے، اب وہ فائنلی مکہ کو چھوڑنے لگے. ٹھیک ہے. عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کے آ رہا ہے. اور وہ جب کوفہ کا گورنر بن کے آ رہا ہے تو وہ ایک سازش کرتا ہے ڈسیپشن کی، اور وہ عرب اٹائر میں، حجازی لباس میں کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور وہ حجازی لباس میں، اور وہ پریٹینڈ کرتا ہے جیسے کہ وہ حسین ابن علی ہے. اور وہ اندر داخل ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مرحبا، فرزند رسول آ گئے، نواسہ رسول آ گئے. اور یہ اکیلا آدمی جو ہے 2 آدمیوں کے ساتھ یہ گورنر ہاؤس کے اندر جاتا ہے. ایگزسٹنگ گورنر کو کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، ان کے مصاحبین کو کہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آ گئے. اور یہ اندر سے عربک میں کرس ورڈز استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے کہ بے وقوفوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، کھولو، تمہاری وجہ سے پوری عراق کی جو گورنمنٹ ہے، سرزمین ہے، اس میں کیوس پھیل گیا. ٹھیک ہے. اور تم لوگ جو ہو، تم لوگوں سے حکومت بھی نہیں تم لوگوں کو کرنی آتی، دروازہ کھولو. اور جب دروازہ کھولتا ہے تو وہ آ کے ان سارے وہ جو جس کے پاس لوگ ہیں ان کو گالیاں نکالتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے کہ تم لوگوں سے حکومت نہیں چل رہی. اچھا اب ایک چیز امیجن کریں، پورا شہر آپ کے خلاف ہو اور آپ کے پاس فقط 100-200 پولیس والے ہوں یا فوجی ہوں، واٹ ایور. تو آئیڈیلی اس وقت مسلم ابن عقیل یا امام علی مقام کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو سارا اس وقت ایٹماسفیئر ہے یہ آپ کے حق میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ 2 کام کرتا ہے کیونکہ یہ بہت شرود ہے، کروول آدمی ہے. پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ لوگوں میں اعلان کرا دیتا ہے شام سے ایک فوج آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ جو ریولوشن لانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ جو بغاوتیں کر رہے ہو، اگر تم لوگ سیدھے نہیں ہوتے تو شام کی فوج آ کے تم لوگوں کا کلا کما کر دے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جتنے کلانز ہیں ان کلانز کے لیڈرز کو یہ طلب کرتا ہے اور ان کو گورنر ہاؤس کے اندر ایک طرح کا ہاؤس اریسٹ کرتا ہے، نظر بند کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے علم میں ہے مسلم ابن عقیل یہاں پہ ہیں، کدھر ہے مسلم ابن عقیل؟ اور وہ کلانز کے لیڈرز جو ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ، نظر بند اس نے کر لیا. لیکن وہ لوگ ابھی ڈائیورج نہیں کر رہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو میں گورنر ہاؤس کی چھتوں پہ ٹانگوں گا. مطلب وہ اپنے وہ والے ورڈز اور لینگویج کو استعمال کر رہے ہیں. مجھے مسلم ابن عقیل کا پتہ چاہیے. اور جیسے سپائز کا نیٹ ورک آج ہوتا ہے، اس دور میں بھی سپائز کا نیٹ ورک تھا. تو ایک سپائی ہے جو بظاہر امام حسین کا نام ہر وقت لیتا ہے، اور وہ ایک ان روڈز بناتا ہے، وہ اس کلان کے اندر جاتا ہے جو کلان امام علی مقام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ایبل ٹو get the location of Hazrat Muslim ibn Aqil and hence Hazrat Muslim ibn Aqil gets arrested. لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل اریسٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے کی سٹوری یہ ہے کہ وہ کلان کا لیڈر جن کو ہانی بن عروہ کہتے ہیں، جو حضرت مسلم ابن عقیل کو ہوسٹ کر رہے تھے، ان کو پہلے ان کو اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم ابن عقیل ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، اور مسلم ابن عقیل نے اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے، جو ہزاروں میں ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مشکل سچویشن پیدا ہوگی تو ہم
کوفے کی سڑکوں میں باہر نکلیں گے اور گورنر ہاؤس کا محاصرہ کریں گے اور گورنر کے خلاف اس کو ہم ٹاپل کریں گے اور جہاد کریں گے. تو جیسی کوئی مشکل سچویشن آئے گی تو ان کا کوڈ ورڈ تھا شیار, یا منصور امہ, اے امت کے مددگار. تو جیسی یہ آواز بلند ہوگی تو سارے سولجرز, سارے وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی وہ باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو ہانی بن عروہ جو ہوسٹ تھے ان کو تھرو اسپائز کے نیٹ ورک کے جب گرفتار کیا گیا, حضرت مسلم ابن عقیل کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اب ٹائم آ گیا کہ میں پبلکلی باہر آ جاؤں. تو فرمایا یا منصور امہ, یا منصور امہ. لوگ باہر آ گئے. اب کوفہ کی جو سڑکیں ہیں, کوفہ کی جو سٹریٹس ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نواسہ رسول کے لیے, ٹروتھ کے لیے, اسلام کے لیے وہ باہر آ گئے. اور حضرت مسلم ابن عقیل ان کو لیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز گورنر ہاؤس. لیکن یہاں پر تاریخ کی سب سے بڑی ڈسیپشن ہوتی ہے. وہ 4000 لوگ ہیں, وہ 5000 لوگ ہیں, وہ ہزاروں میں لوگ ہیں. کسی کی ماں آتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا تم کیوں جا رہے ہو, باقی جا رہے ہیں, تم تو آ جاؤ. کسی کی بیوی آتی ہے تم کیوں جا رہے ہو, باقی جا رہے ہیں, تم تو آ جاؤ. ان کی عورتیں ایک ایک کر کے لوگوں کو واپس لے جانا شروع کرتی ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل مارچ کر رہے ہیں اور لوگ پیچھے سے ڈیزرٹ کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ مین مسجد میں پہنچے تو ان کے پیچھے 40 لوگ رہ گئے تھے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 40 بھی نہیں تھے, وہ اکیلے رہ گئے تھے. And there was no one. And he had to flee. ان کو چھپنا پڑا. وہ کوفے میں ایک گھر میں چھپے. وہ ایک توا نامی خاتون تھی, اہل بیت کی محب خاتون تھی. اس کو اہل سنت کے ہمارے سارے ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا. اس نے پناہ دی, لیکن پھر اس کے بیٹے نے مخبری کی. حضرت مسلم ابن عقیل کو اریسٹ کیا گیا, ان کو اذیتیں دے کر شہید کیا گیا, اور ان کی باڈی کو کروسیفائی کیا گیا, سولی پہ چڑھایا گیا. اور جب آل رسول جو ہے کربلا کا واقعہ ہو گیا اور اس کو کوفہ لے کے آئے گئے, تو کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی باڈی 1 ماہ سے زائد مدت میں لٹکی ہوئی تھی اور وہ ادھر ہی موجود تھی. لیکن جناب مسلم ابن عقیل جب شہید ہو رہے تھے تو وہ یہ آنکھوں میں آنسو تھے. لوگوں نے کہا کہ ڈر گئے ہو؟ تو فرمانے لگے میں ڈرا نہیں ہوں, بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے. لیکن آنسو اس لیے ہیں کہ امام حسین کو خط لکھ چکا تھا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں, اور وہ میرے خط کی وجہ سے یہاں پر سفر کر رہے ہوں گے. کاش میں ان کو بتا سکتا کہ کوفہ والوں نے ایک طرح کا دھوکہ دیا ہے اور وقت پر سپورٹ نہیں کی. ان کو اذیتیں دے کر شہید کیا گیا. ہانی بن عروہ جو ان کے ہوسٹ تھے, قبیلہ مزہج کے وہ کلان کے لیڈر تھے, ان کو مویشی منڈی میں لے جا کے جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ذبح کیا گیا. تو جب یہ وہاں پر ایک ہاسٹیلٹی اور ظلم شروع ہو گیا تو پورا کوفہ جو تھا وہ خوف زدہ ہو گیا, سہم گیا. اور کوفہ والے جو تھے وہ امام کی جنہوں نے خط لکھے تھے